اش، رونا نہیں، اگر تم کسی کے سامنے روئی تو میں واپس وہ سب کروں گا۔ اس کے کان کے قریب گونجتی سرگوشی پر ردا کا پورا وجود کانپ گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے، گلے میں اٹکتی سسکیاں اس کا دم گھٹ رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا آدمی اپنی دھمکیوں پر عمل کرنا جانتا تھا۔ بہت اچھی لڑکی ہو تم۔ ہاشم شاہ کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ ابھری۔ ردا نے نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں کی، اس کی نگاہیں سفید فرش پر جمی تھیں، جبکہ ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت شاہ ہاؤس کے پچھلے حصے میں موجود تھے، جہاں خاندان کے باقی لوگ منگنی کی تقریب میں مصروف تھے، کیونکہ آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھی۔ روشنی، موسیقی اور خوشی کے شور کے درمیان وہ جگہ اندھیرے کے کسی جزیرے سے جیسی محسوس ہو رہی تھی۔ میری طرف دیکھو۔ ہاشم کی آواز میں نرمی تھی، مگر وہ نرمی ردا کو ہمیشہ خوفزدہ کرتی تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں ہاشم شاہ کی سیاہ آنکھوں سے ٹکرائیں اور فوراً رک گئیں۔ اب بھی مجھ سے اتنا ڈرتی ہو؟ اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ پوچھا۔ ردا نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب تو دونوں جانتے تھے۔ ہاں، وہ اس سے ڈرتی تھی، بچپن سے اس دن جب اس نے اپنی بہن عائشہ کو اس کے سامنے زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ اچانک وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا۔ وہ بارش کی رات تھی، عائشہ چیک کر رہی تھی، ہاشم غصے میں تھا، اور وہ پھر ایک دھکا صرف دھکا تھا۔ وہ دھکا عائشہ کو سیڑھیوں سے نیچے لے گیا تھا۔ ردا تب سے 12 سال کی تھی، خوف سے پتھر بن گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی بہن کے پاس بھی نہ جا سکی تھی۔ اسے صرف ہاشم کی وہ نگاہ یاد تھی جو سیدھی اس پر پڑی تھی۔ کسی کچھ کو بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ جملہ آج تک اس کے کانوں میں زندہ تھا۔ حال میں واپس آؤ تو ردا کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ ہاشم نے فوراً اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا، پھر وہی خوف یاد آ گیا۔ اس کی آواز میں عجیب سی شفقت تھی، ایسی شفقت جو زہر سے بھری ہوئی ہے۔ ردا نے جھٹکے سے خود کو اس سے دور کیا۔ مجھے جانے دیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاشم چند لمحے خاموش رہا اور اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ردا کو جیسے متلی آنے لگی، وہ یکدم پیچھے ہٹی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ پہلی بار اس نے سیدھا سوال کیا۔ ہاشم کی آنکھوں میں کچھ چمکا۔ تم۔ صرف ایک لفظ، مگر اس لفظ میں اتنی شدت تھی کہ ردا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں برسوں سے صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ ردا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر نفرت ابھری۔ یہ محبت نہیں ہے، وہ سرگوشی کی حد تک بولی۔ ہاشم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے قریب جھکا۔ شاید، اس نے اندھیرے سے کہا، لیکن جو بھی یہ ختم نہیں ہوگی۔ ردا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سامنے سے اس کی بہن عائشہ کی آواز آئی۔ ردا، تم کہاں ہو؟ ردا نے فوراً مڑ کر آواز کی سمت دیکھا، مگر جب دوبارہ ہاشم کی طرف دیکھا تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ چکا تھا، چہرے پر وہی محض شائستہ مسکراہٹ سجائے جیسے چند لمحے پہلے اس نے کوئی دھمکی ہی نہ دی ہو، جیسے وہ سب کچھ صرف ردا کا وہم ہو، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی تھی، کیونکہ دنیا کے لیے ہاشم شاہ ایک بہترین انسان تھا، اور صرف ردا جانتی تھی کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنا اندھیرا چھپا ہوا ہے۔ ردا، کیا ہوئے تمہیں؟ تمہارا رنگ اترا ہوا ہے اور کیوں لگ رہا ہے ایسا مجھے؟ عائشہ نے فکر مندی سے پوچھا تو ردا چونک گئی۔ کچھ نہیں آپی۔ اس نے فوراً نظریں چرا لی، مگر عائشہ اسے جانتی تھی بہت اچھی طرح۔ پھر سے ڈر گئی نا اسے دیکھ کر؟ ردا کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ عائشہ کی آنکھوں میں درد، وہی پرانا درد جو برسوں پہلے شروع ہوا تھا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوا۔ ردا جلدی سے بولی اور وہاں سے نکل گئی، مگر قدموں کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن ماضی کی طرف بھاگنے لگا۔ 12 سال پہلے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی، آسمان پر گزرتے بادل عجیب و وحشت پیدا کر رہے تھے۔ شاہ ہاؤس کے پچھلے حصے میں چھوٹی سی ردا اپنی گڑیا لیے کھیل رہی تھی جب اچانک اونچی آواز سنائی دی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ ہاشم، یہ عائشہ کی آواز تھی۔ ردا چونک کر کھڑی ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ آواز کی سمت بڑھی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ سامنے سیڑھیوں کے قریب عائشہ اور ہاشم کھڑے تھے۔ تب ہاشم 20 سال کا ہو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ خطرناک لگ رہا تھا۔ تو میری بات کیوں نہیں سنتی؟ ہاشم نے دانت پیستے کہا، کیونکہ تم غلط ہو۔ عائشہ نے غصے سے جواب دیا، اور ایک دن سب کو تمہارا اصل چہرہ پتہ چل جائے گا۔ یہ سنتے ہی ہاشم کا چہرہ بدل گیا، اس کی آنکھوں میں ایسی تاریکی اتری۔ چھوٹی ردا خوفزدہ ہو گئی۔ خاموش رہو، ہاشم نے کہا۔ میں خاموش نہیں رہوں گی، عائشہ نے فوراً جواب دیا۔
تم لوگوں کو ڈراتے ہو، دھمکاتے ہو اور سمجھتے ہو کوئی کچھ نہیں بولے گا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ ہاشم نے عائشہ کا بازو پکڑا۔ عائشہ نے خود کو چھپانے کی کوشش کی۔ بارش کی وجہ سے سیڑھیاں گیلی تھیں اور اگلے ہی لمحے عائشہ کی چیخ گونجی تھی اور پھر اس کا جسم سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گرا۔ آپی! ریتا کی چیخ نکل گئی تھی۔ اس کی گڑیا ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ عائشہ بے حرکت پڑی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ریتا کا سانس رکنے لگا۔ وہ بھاگ کر بہن کی طرف جانا چاہتی تھی مگر اس کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ تبھی ہاشم نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی نظر ریتا پر پڑی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ریتا کا ننھا سا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ہاشم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بارش کے چہرے پر گر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں عجیب حد تک پرسکون تھی، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ ریتا کے سامنے آ کر جھکا۔ کیا دیکھا تم نے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ریتا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ کوئی آواز نہ نکلی۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا دیکھا؟ اس بار آواز میں سختی تھی۔ میں ریتا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ہاشم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ اگر تم نے کسی کو کچھ بتایا تو پھر؟ اس نے نیچے زخمی پڑی عائشہ کی طرف دیکھا۔ تو اگلی باری تمہاری بہن اتنی خوش قسمت نہیں ہوگی۔ ریتا کا دل جیسے رک گیا۔ سمجھی؟ اس نے سر ہلا دیا۔ ہاشم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم بہت اچھی ہو۔ ہاشم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ریتا وہیں کھڑی رہ گئی۔ بارش برستی رہی، عائشہ درد سے کرہاتی رہی اور ایک 12 سالہ لڑکی کے اندر خوف نے ہمیشہ کے لیے گھر کر لیا۔ ریتا! عائشہ کی آواز پر وہ حال میں واپس آئی۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی، ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ پھر وہی بات یاد آ گئی۔ عائشہ نے نرمی سے پوچھا۔ ریتا نے نم آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ وہ آج بھی نہیں جانتی تھی کہ اس دن کی حقیقت کیا تھی، کیونکہ ریتا نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس بار ہاشم شاہ صرف اس کی خاموشی نہیں چاہتا تھا، اس بار وہ اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتا تھا۔ شاہ خاندان اور سکندر خاندان دونوں آپس میں دوست تھے، بہت پرانے، اور گھر بھی بالکل برابر تھے۔ بیچ دیوار سے ایک راستہ تھا جس سے دونوں گھر کے لوگ بآسانی آ جا سکتے تھے۔ سارا خاندان اچھا تھا مگر ہاشم اس خاندان کا بگڑا بچہ تھا، جس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ریتا کی آواز میں بے یقینی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی خالہ جان خوشی سے مسکرا رہی تھی، جبکہ ڈرائنگ روم میں موجود باقی لوگوں کے چہرے پر بھی خوشی نمایاں تھی۔ مطلب یہ کہ شاہ خاندان نے تمہارا رشتہ مانگا ہے؟ ریتا کے ابو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاشم شاہ نے خود تمہیں پسند کیا ہے؟ یہ سنتے ہی ریتا کے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کون؟ ریتا نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاشم شاہ۔ اس بار جواب عائشہ نے دیا تھا۔ ریتا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے، مگر نہیں، وہ سب خوش تھے۔ صرف وہ تھی جس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ اچانک اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ریتا! اس کی والدہ نے فوراً اسے ٹوکا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر کسی اور ہی دنیا میں کھڑی تھی وہ۔ اس کی نظریں کمرے کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہاشم پر گئی۔ کالا سوٹ پہنے مکمل اعتماد کے ساتھ بیٹھا وہ شخص جیسے پہلے سے جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، وہی مسکراہٹ جس سے ریتا نفرت کرتی تھی۔ میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، فیضان نظر ہاشم سے ہٹائے بغیر کہا۔ ابھی ہاشم حیران ہوا۔ چند منٹ بعد ریتا غصے سے بھبری، اس کے بعد ایک کے بعد شنسان حصے میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے ہاشم شاہ کھڑا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی مگر اس کے جسم پر خوف اور غصے کی ایک ایسی کیفیت آ رہی تھی کہ اسے کچھ سمجھ اور کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ پہلی بار اس پر برس رہی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، ریتا نے غصے سے کہا۔ کبھی نہیں۔ ہاشم نے جیب سے سگریٹ نکالا مگر پھر بھی اس کے واپس رکھ دیا۔ وجہ؟ اس نے سکون سے پوچھا۔ یہ سکون ریتا کو مزید بھڑکا گیا۔ وجہ آپ خود ہیں، وہ چیخی۔ آپ جیسے انسان سے کون شادی کرے گا؟ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ہاشم ہلکا سا مسکرایا۔ میں کروا لوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی ریتا کے اندر جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی کی تو میں سب کچھ سچ بتا دوں گی، اس نے پوری ہمت جمع کر کے کہا۔ پہلی بار برسوں بعد پہلی
اس نے اس خواب کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی چمک ابھری، پھر وہ ہنس پڑا اور آہستہ آہستہ جیسے کوئی دلچسپ بات ضروری ہو۔ کیا بات بتاؤ گی؟ اس نے پوچھا تھا۔ یہ کہ آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ ہاشم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ردا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے خود کو پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ آؤ مل کر بتاتے ہیں، ہاشم نے دھیرے سے کہا۔ ردا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ جواب اسے توقع نہیں کیا تھا۔ کیا؟ ردا حیران ہوئی۔ چلو ابھی سب کے پاس چلتے ہیں، تم ابھی کہانی سناؤ گی اور میں اپنی۔ اس کے بعد ردا کی سانسیں رکنے لگی تھی، اس کے اعتماد میں پہلی بار دراڑ پڑی تھی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہاشم نے جو پوچھا، ردا خاموش رہی۔ کوئی گواہ، کچھ بھی؟ ہاشم کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پردے کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس کے پاس تو عائشہ بھی نہیں تھی جو اس منظر کو یاد رکھتی۔ تم بہت بہادر بننے کی کوشش کرتی ہو، لیکن تم ابھی وہی 12 سال کی بچی ہو جو بارش میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ ہاشم نے اسے اصلیت کا آئینہ دکھایا تھا۔ دور رہے مجھ سے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ شادی ہوگی ردا، اس کی آواز میں حکم تھا، کیونکہ میں برسوں سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں، اور وہ تم ہو۔ یہ کہہ کر ہاشم مڑا اور جلدی دیا ردا میں ساکت رہ گئی اور وہیں کھڑی رہی، کیونکہ اگر ہاشم اسے صرف خاموش رکھنا چاہتا تھا تو بات سمجھ آتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور ردا کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہاشم شاہ کی محبت اس کی نفرت سے کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ ردا کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ اس کے سامنے اس کی والد، والدہ اور عائشہ بیٹھی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے والد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس نہیں کرنی، ردا نے فوراً جواب دیا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی بیٹا، اس کی والدہ نے نرمی سے سمجھایا۔ ہاشم شاہ اچھا لڑکا ہے، تعلیم یافتہ عزت دار خاندان سے ہے۔ ردا کے ہونٹوں پر تلخ ہنسی آ گئی۔ اچھا لڑکا، کاش وہ جانتے، کاش وہ دیکھ سکتے جو اس نے دیکھا تھا۔ آپ لوگ اسے جانتے نہیں ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ اور تم جانتی ہو؟ اس کے والد نے سوال کیا۔ ردا خاموش ہو گئی۔ وہ سچ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ برسوں پہلے کی ایک دھندلی یاد کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اگر اس نے الزام لگا بھی دیا تو کون یقین کرے گا؟ مجھے بس یہ رشتہ نہیں چاہیے، اس نے آخری کوشش کی، مگر اس بار اس کے والد کی آواز سخت تھی۔ شادی کو کھیل نہیں ہوتی ردا، میں نے کہہ دی تمہاری شادی ہاشم سے ہوگی۔ لیکن اب وہ بات ختم، انہوں نے سختی سے کہا۔ ردا کے گلے میں آنسو اٹک گئے، وہ فوراً اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ تم نے انہیں بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ رات کو اس کے کمرے میں آئی۔ ردا بستر پر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ کیا بتاتی؟ اس نے تلخی سے کہا کہ 12 سال پہلے میں نے کچھ دیکھا تھا جو میری بہن کو یاد بھی نہیں۔ عائشہ اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاید میں غلط تھی۔ ردا کی آواز ٹوٹ گئی۔ شاید میں نے واقعی غلط دیکھا تھا۔ عائشہ فوراً اس کے پاس آ بیٹھی۔ نہیں، اس نے مضبوطی سے کہا، تم جھوٹ نہیں بولتی۔ ردا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر میں کیا کروں آپی؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ عائشہ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اسے یہ منظر خود یاد نہیں تھا۔ جس وقت عائشہ سیڑھیوں سے گری تھی تبھی اسے سکندر صاحب ہسپتال لے کر گئے تھے، اور وہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ عائشہ کی میموری جا چکی ہے، گرنے سے پہلے کا اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ ردا یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب اس کی نظر سڑک کے کنارے کھڑی کالی گاڑی پر پڑی۔ اس کا دل ڈوب گیا، وہ گاڑی پہچانتی تھی بہت اچھی طرح۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ہاشم باہر نکل آیا۔ بیٹھو، اس نے مختصر سے کہا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ردا فوراً بولی۔ ہاشم نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 5 منٹ، صرف 5 منٹ میں گاڑی میں بیٹھو۔ ہاشم نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، ردا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس نے سکون سے کہا، تو پھر میں تمہارے ابو کو فون کر دیتا ہوں۔ ردا چونک گئی۔ کیا مطلب؟ ردا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاشم نے نمبر ڈائل کرنے کا ڈرامہ کیا۔ میرے پاس انہیں اتنا کہوں گا کہ تم شاہ خاندان کی ہونے والی بہو ہو اور سڑک پر مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ ردا نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ ردا کی بات سن کر ہاشم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ نہیں، وہ بولا، میں صرف وقت بچا رہا ہوں۔ ردا کا دل چاہا اسے تھپڑ دے مارے، مگر وہ جانتی تھی کہ سامنے والا آدمی عام انسان نہیں تھا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر گاڑی میں بیٹھی گئی تھی۔
آپ آخر چاہتے کیا ہیں؟ گاڑی چلتے ہی ردا بولی۔ ہاشم سڑک پر نظر جمائے خاموش رہا، چند لمحوں بعد اس نے جواب دیا، تم؟ آواز میں سکون تھا۔ ردا نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ یہ محبت نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، ہاشم نے آرام سے کہا۔ ردا نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نارمل ہوں، لیکن میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا۔ ہاشم اس وقت کسی پاگل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ردا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی رات ردا کے والد کو شاہ خاندان کی طرف سے رسمی جواب موصول ہوا، رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ دونوں خاندان خوش تھے، مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ردا اپنے کمرے میں بیٹھی خاموشی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے فون پر ایک پیغام آیا، صرف ایک جملہ، میں نے کہا تھا نا شادی ہوگی۔ ردا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے نمبر دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ ہاشم تھا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، یہ قید تھی۔ تم واقعی سوچتی ہو کہ تم اکیلی مجھ سے لڑ سکتی ہو؟ ہاشم کا بھیجا ہوا پیغام بار بار ردا کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون بستر پر پھینک دیا۔ میں ہاتھ نہیں مانگوں گی۔ اس نے خود سے سرکشی کی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ صرف ڈر کہ وہ اس آدمی سے نہیں بچ سکتی۔ اگر اسے اپنی زندگی واپس چاہیے تو اسے سچ ڈھونڈنا ہوگا۔ ثبوت، کوئی ایک ثبوت جو ثابت کر سکے کہ ہاشم شاہ وہ نہیں جو دنیا سمجھتی تھی۔ سکندر ہاؤس میں ناشتے کی میز لگی ہوئی تھی۔ سکندر صاحب ناشتہ کر کے آفس نکل چکے تھے، جبکہ سکندر اپنے آفس میں بیٹھی تھی۔ ناشتے کی میز پر بس وہ دونوں بہنیں بیٹھی تھیں۔ تم واقعی یہ سب کرنے جا رہی ہو؟ عائشہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ردا نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سر ہلایا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ردا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو؟ عائشہ نے خوف سے کہا۔ ردا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے پہلے ہی سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی، کیونکہ یہ سچ تھا، ہاشم ہمیشہ سب کچھ جان لیتا تھا۔ آج ردا یونیورسٹی کے بجائے شہر کے ایک پرانی کیفے میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھا تھا۔ فیضان، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ فیضان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مدد؟ فیضان مسکرایا تھا۔ ہاشم کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ سنتے ہی فیضان کا چہرہ بدل گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ ردا نے ناسمجھی سے کہا۔ کیونکہ لوگ اس آدمی کا نام لیتے ہوئے بھی سوچتے ہیں۔ ردا نے بے صبری میں اس پر ہاتھ مارا۔ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، ردا نے غصے سے کہا۔ فیضان نے گہرا سانس لیا، پھر جیب سے ایک چھوٹا سا کاغذ نکالا۔ میں نے کچھ چیزیں سنی ہیں۔ ردا فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ 5 سال پہلے اس کے ایک دوست نے خودکشی کی تھی۔ فیضان نے بات شروع کی۔ تو ردا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں خودکشی تھی، فیضان نے دھیرے سے کہا، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور تھی۔ اور یوں 2 طرح، پہلے ایک ملازم نے اچانک نوکری چھوڑ دی۔ اور اس میں کیا خاص بات ہے؟ ردا کو اس کی ادھوری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خاص بات یہ کہ ان سب کے پیچھے ہاشم تھا۔ ردا یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی پرانے اخبارات دیکھ رہی تھی۔ گھنٹوں گزر گئے، اسے کچھ خاص نہیں ملا۔ ہاشم کا نام ہر جگہ اچھے الفاظ میں لکھا تھا، کاروباری کامیابی، فلاحی کام، ایوارڈز، تعریفیں، جیسے کوئی فرشتہ ہو۔ ناممکن، ردا نے دانت پیس کر کہا۔ کسی نہ کسی جگہ غلطی ضرور ہوگی۔ اسی لمحے اس کی نظر ایک پرانی خبر پر پڑی۔ خبر بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ شاید کوئی عام انسان نظر انداز کر دیتا، مگر ردا رک گئی۔ خبر میں لکھا تھا، مقامی کاروباری شخصیت کے بیٹے حمزہ قریشی کی پراسرار موت۔ ردا کی نظریں خبر پر جم گئی۔ حمزہ، یہی وہ نام تھا جو فیضان نے لیا تھا۔ اس نے فوری خبر پڑھ لی۔ پولیس نے اسے خودکشی قرار دیا، مگر خبر کے آخری حصے میں ایک جملہ تھا، میر خانہ نے پولیس کے موقع پر عدم اطمینان کا اظہار کیا۔ ردا نے جلدی سے اس اخبار کی تصویر لی اور گھر کے لیے نکل گئی۔ ڈنر کے بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اسے عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، مگر پھر اس کے فون پر ایک پیغام آیا۔ نام دیکھتے ہی اس کا دل رک گیا۔ ہاشم شاہ۔
پیغام صرف 2 الفاظ پر مشتمل تھا: مزہ آیا؟ ردا کا سانس رک گیا، اس کی انگلیاں کانپنے لگی۔ یہ کیا مطلب؟ ردا نے فوراً جواب ٹائپ کیا: کیفے کی کافی کیسی تھی؟ چند سیکنڈوں میں جواب آیا۔ ردا کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ کیفے، وہی کیفے جہاں وہ آج فیضان سے ملی تھی۔ ہاشم کو کیسے پتا؟ اس کے سینے میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اگلا پیغام: اور ہاں، حمزہ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش مت کرنا۔ چند لمحوں بعد دوسرا پیغام نمودار ہوا۔ ردا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے تو کسی کو حمزہ کا نام بھی نہیں بتایا تھا، کسی کو بھی نہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک تھا، ہاشم اس پر نظر رکھ رہا تھا، شروع سے، شاید ہر وقت۔ ردا نے کانپتے ہاتھوں سے پردہ ہٹایا اور اگلے ہی لمحے اس کے جسم میں جو خون جم گیا۔ سڑک کی دوسری طرف ایک کالی گاڑی میں ہاشم بیٹھا تھا۔ میں تم سے ایک قدم آگے ہوں۔ اسکرین پر اگلا میسج نمودار ہوا۔ ردا نے فون سے کال ملائی۔ آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا۔ ہاشم کی پرسکون آواز دوسری طرف سے سنائی تھی۔ پھر آپ کو کیسے پتہ چلا میرے بارے میں؟ چند لمحے خاموش رہی، پھر وہ ہلکا سا ہنسا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں تم کہاں جاتی ہو۔ اس کے بعد ردا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ نارمل نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔ ہاشم نے بغیر کسی شرمندگی کے جواب دیا۔ ردا کا دل چاہا فون بند کر دے، مگر اس سے پہلے ہاشم بولا: کل صبح بجے شاہ فارم ہاؤس آ جانا۔ اس نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ میں نہیں آؤں گی۔ ردا نے فوراً سے فیصلہ سنایا۔ تم آؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اگلی صبح ردا خود پر غصہ کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، بالکل نہیں، مگر ساری رات اسے نیند نہیں آئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا: ہاشم کو اس کی ہر بات کیسے معلوم ہوتی تھی؟ آخر وہ کیا جانتا تھا اور کتنا جانتا تھا؟ اسی بے چینی نے اسے شاہ ہاؤس تک پہنچا دیا۔ تم آ گئی؟ ہاشم دروازے کے پاس کھڑا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ آئے گی۔ ردا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ مڑا اور چلنے لگا۔ ردا چند لمحے ہچکچائی، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ فارم ہاؤس کا پچھلا حصہ تقریباً سنسان تھا۔ وہ ایک پرانے کمرے کے سامنے رکا، دروازہ کھلا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ دیکھ لو، ہاشم نے سکون سے کہا۔ ردا الجھن میں اندر داخل ہوئی، پھر اس کا سانس رک گیا۔ کمرے کی دیواروں پر درجنوں تصویریں لگی تھیں، سب کے سب اسی کی تھی۔ ردا کی بچپن کی تصویر، اسکول کی تصویر، کالج کی تصویر، مختلف عمروں کی تصویر اور مختلف لمحوں کی۔ کچھ تصویریں تو ایسی تھیں جن کے بارے میں اسے یاد بھی نہیں تھا کہ کبھی کسی نے لی ہوں۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم؟ اس نے مختصر جواب دیا۔ ردا نے ایک تصویر اٹھائی۔ یہ اس کی 15ویں سالگرہ کی تصویر تھی۔ وہ حیرت سے اسے گھورنے لگی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ ردا نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں وہاں تھا، ہاشم نے سکون سے کہا۔ ردا کا دل ڈوب گیا۔ اسے یاد تھا وہ سالگرہ میں نہیں تھا کیونکہ وہ لندن گیا ہوا تھا۔ ناممکن، وہ سرگوشی کی حد تک بولی، مگر اگلے ہی پل اس کی نظریں ایک شیلف پر پڑی۔ وہاں درجنوں نوٹ بکس رکھی تھیں۔ اس نے ایک کھولی اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ان صفحات پر اس کے بارے میں نوٹس لکھے ہوئے تھے، تاریخوں کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ۔ ردا کو بارش پسند نہیں، آج پہلی بار اسے روکتے دیکھا۔ اسے سفید گلاب پسند ہے، جب پریشان ہوتی تو ناخن چباتی ہے۔ ردا کے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی تھی۔ بہت تیزی سے اگلا صفحہ پلٹنے لگی، پھر اگلا، پھر اگلا، پھر صفحے پر صفحہ۔ ہر طرف وہی تھی: آپ بیمار ہیں، وہ اچانک بولی تھی۔ ہاشم کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ ممکن ہے، ہاشم نے سکون سے کہا۔ یہ محبت نہیں ہے، ردا چیخ پڑی، یہ جنون ہے۔ ہاشم چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ بے اختیار ردا پیچھے ہٹ گئی۔ بہت فرق ہے، مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ اس کا سکون برقرار تھا۔ ردا خاموش رہی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہاشم خطرناک ہے، مسئلہ یہ تھا کہ وہ خود کو خطرناک سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اور یہ ردا کی نظر میں اس پر پڑی، ایک چھوٹی ڈائری پر پڑی۔ اس نے ڈائری کھولی، پہلے صفحہ دیکھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ یہ اس کی اپنی ڈائری تھی جو 3 سال پہلے گم ہو گئی تھی۔ اس ڈائری میں اس کی تحریر، اس کے راز، اس کے خواب، اس کی دعائیں، سب کچھ لکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا اسے چرانے کا، اسے پڑھنے کا، ردا نے سرگوشی میں کہا۔
وہ رو رو کر تھک گئی تھی، چلا چلا کر ہار رہی تھی۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا، ہاشم نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ ردا کی آواز ٹوٹ گئی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ردا نے نفرت میں سر ہلایا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے تھے۔ جو انسان کسی کی آزادی چھین لے، اس کی راز چرا لے، اس کا پیچھا کرے، وہ محبت نہیں ہوتا۔ ہاشم کے چہرے پر پہلی بار عجیب سایہ آیا تھا، جیسے اس کی بات اسے پسند نہ آئی ہو، مگر پھر اگلے ہی لمحے وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ تم وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ گی۔ ردا کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی اور پھر جلدی جلدی قدم اٹھا کر وہ فارم ہاؤس سے باہر نکل گئی۔ سکندر اور شاہ ہاؤس والے آج ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ڈنر کے انتظامات شاہ ہاؤس میں ہی ہوئے تھے، جبکہ ایک شاندار سی گاڑی لان میں آ کر رکی تھی۔ سارے لوگ حیرانی سے اس آنے والے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بدل گیا تھا لندن رہ کر۔ ردا اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی آپ سب کو؟ احتشام کی آواز پورے لان میں گونجی۔ ردا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھا اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ خوشی تو واقعی نہیں ہوئی، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آج کل لوگ مجھے دیکھ کر ایسے ہی کرتے ہیں۔ کرسی سنبھالتے بیٹھتے اس نے سکون سے کہا۔ آج سب ساتھ ہیں، لگتا ہے کوئی نئی تقریب کا آغاز ہے۔ احتشام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، شادی ہے میری۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، کس سے؟ احتشام نے مسکراتے پوچھا۔ ہاشم مسکرایا، پھر دھیرے سے کہا، ردا سکندر سے۔ ہاشم کی بات پر احتشام نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ مسٹر اورنگزیب شاہ نے نظریں پھیر لی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ احتشام طیش میں کھڑا ہوا تھا۔ وہی جو تم نے سنا؟ ہاشم نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ مسکراہٹ اس کا دل جلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ میری منگیتر ہے، بھول گئے کیا آپ سب لوگ؟ احتشام نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اس سے دور ہو جائے گا۔ منگیتر وہی جسے تم یہاں چھوڑ گئے تھے؟ ہاشم نے سکون سے کہا۔ اس کا سکون بالکل برقرار تھا۔ ہاشم، بکواس بند کرو، وہ میری ہے، صرف میری۔ تھوڑی سی شرم کر لیتے، اپنے بھائی کی منگیتر سے شادی کرنے کے جا رہے ہو۔ احتشام کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا قتل کر دیتا۔ چلو تم میرے بھائی ہو، تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ اگر ردا نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو میں اس شادی سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ ہاشم نے اسے چیلنج کرتے کہا تھا۔ احتشام نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ اٹھائی اور پھر اسے پھینک دیا۔ احتشام اندر چلا گیا تھا۔ جو سوچ کر وہ یہاں آیا تھا وہ سب اس وقت برباد ہو چکا تھا۔ احتشام جب انٹر کر چکا تھا تب اس نے ردا کو پرپوز کیا تھا۔ ردا کو بھی وہ پسند تھا، اس لیے اس نے فوراً راضی ہو گیا تھا۔ کچھ ہی مہینوں بعد دونوں گھروں نے ان کی منگنی کر دی تھی اور اس دوران ہاشم کو خود سے نفرت ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی کو اس سے چھین لیا گیا ہے۔ مگر کچھ مہینے بعد احتشام اور ردا کا جھگڑا ہوا تھا اور احتشام بغیر کچھ ہے اسے چھوڑ کر لندن چلا گیا تھا، اور اس دوران ردا کی زندگی بہت بری طرح بدلی تھی۔ اسے احتشام کے نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ وہ دونوں بھائی ایک سے ہیں۔ اسے سارا شاہ خاندان سے نفرت ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ردا اپنے کمرے کی ساری چیزیں برباد کر چکی تھی۔ کیوں آئے ہو اب تم؟ وہ اب چلاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ صبح ناشتے کے بعد ہی وہ باہر کی جانب جا رہی تھی جب اسے عائشہ نے روکتے ہوئے کہا، کہیں نہیں جا رہی، دل بھاری ہو رہا ہے بہت، تو سوچا باہر ہوں آؤں۔ ردا نے اداسی سے کہا، ماما کو بتا کر جانا ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گی۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر پیار سے کہا تھا، وہ پریشان نہیں ہوں گی، میں اگر مر بھی جاؤں گی تو وہ بھی پریشان نہیں ہوگی۔ ردا نے چڑھتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ردا تمہیں؟ عائشہ نے ندامت سے پوچھا تھا۔ پاگل ہو گئی ہوں میں۔ ایک بھائی ہے جو پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑا ہے، دوسرا ہے جو ایک چھوٹی سی لڑائی پر چھوڑ گیا تھا۔ ردا کو لگا جیسے وہ ایک گڑی ہے اور اسے اپنی انگلی پر چلا رہی ہے۔ کہتے ساتھ وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا، اس لیے اس نے پارک کا رخ کیا۔ کھلی ہوا میں آ کر اس کی سانس ملی تھی۔ وہ گھر اب اسے کسی جیل سے کم نہیں لگتا تھا۔ ابھی وہ بینچ پر بیٹھی تھی جب اس کے برابر میں ایک عورت آ کر بیٹھی تھی۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور اپنی عمر سے تو وہ کم ہی لگ رہی تھی۔ ان کی گود میں ایک بچہ تھا جسے وہ اب نیچے اتار رہی تھی۔ عبدالاحد، زیادہ دور مت جائیے گا ورنہ ماما پریشان ہوں گی، خاتون نے اپنے بیٹے کو پیار سے کہا تھا۔ فکر مت کر ماما، عبدالاحد آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ وہ 5 سال کا بچہ تھا جو اس وقت کافی روانی سے اردو بول رہا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا، ردا نے بے اختیار کہا۔ خاتون اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ پتہ ہی بالکل اپنے بابا پر گیا ہے، وہ بھی مجھے بالکل بھی پریشان نہیں ہونے دیتے۔
خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ردا بھی مسکرائی، پھر چند پل کے لیے خاموشی حائل رہی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ تھوڑی دیر بعد خاتون نے پوچھا۔ میں وہ سامنے گھر میں، ردا نے ناسمجھی سے کہا۔ اچھا، میرا گھر یہ رہا۔ خاتون نے ایک گھر کی طرف اشارہ کیا، وہ تھوڑی فاصلے پر تھا۔ کبھی آنا میرے گھر، ساتھ میں باتیں کریں گے۔ میرے یہاں کوئی دوست بھی نہیں ہے۔ خاتون نے ردا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی آپ کی کوئی دوست نہیں؟ ردا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، بس کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، مگر اب بنا رہی ہوں نا آپ کو اپنی دوست۔ خاتون کے کہنے پر ردا مسکرائی تھی۔ چلے اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا، جاتے ہوئے احد کو پیار بھی کیا۔ شام کو وہ لان میں بیٹھی کینوس پر کچھ بنا رہی تھی۔ سیاہ رنگ پورے کینوس پر بکھرا رہا تھا اور اوپر پورا چاند تھا، اور ایک لڑکی جسے نیلے رنگ سے بنایا گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے چاند کی روشنی کی وجہ سے ہی وہ واضح ہے، ورنہ وہ اندھیرے میں کبھی نظر ہی نہ آئے۔ یہ تم نے اتنے ڈارک کینوس کب سے بنانے شروع کیے؟ عائشہ نے اسے چائے کا کپ تھماتے کہا۔ جب سے میری زندگی میں اندھیرے آئے ہیں، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ تم کیوں ایسی اداس باتیں کرتی ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، عائشہ نے رنج سے کہا تھا۔ کاش سب ٹھیک ہو جائے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ اس کا فون بجا تھا، ہاشم کی کال تھی۔ کیسی ہو؟ ہاشم نے کال اٹینڈ ہوتے ہی کہا۔ کال کیوں کی؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے، ٹیرس پر آؤ، ہاشم نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ ردا اوکے کہتی کال کاٹ چکی تھی۔ میں آتی ہوں آپ ہی، ردا نے چائے کا کپ جلدی سے رکھا تھا۔ وہ ٹیرس پر پہنچی تو وہ سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ ہاشم نے براہ راست پوچھا۔ ردا نے اس کے رف سے ہولیوں کو دیکھا تھا، وہ ایسے میں بھی پیارا لگ رہا تھا۔ میری پل پل کی خبر تو ملتی رہتی ہے، پھر میں تمہیں اگنور کیسے کر سکتی ہوں؟ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تم اب بھی احتشام سے؟ ہاشم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس نے کہا، نفرت کرتی ہوں میں اس سے۔ ردا نے سکون سے کہا، اور مجھ سے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا تھا۔ میں چاہتی ہوں تم خود کو بدل لو، تم محبت کرنا سیکھ جاؤ، ردا نے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا تم مجھے چن رہی ہو؟ ہاشم کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، ردا نے تحمل سے جواب دیا۔ جان سکتا ہوں کیوں؟ ردا جانے لگی تھی تو ہاشم نے اس سے سوال کیا تھا۔ میری دوست نے کہا ہے کہ میں تمہیں بدل سکتی ہوں۔ ردا نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ گھر کی طرف جانے لگی تھی، مگر اس کا ذہن اس وقت ایک گفتگو میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی دن اس خاتون کے گھر گئی تھی۔ ان کا نام علیزہ تھا۔ وہ حجاب کے بنا بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لمبے بال کمر سے نیچے آ رہے تھے۔ مجھے لگا آپ نہیں آئیں گی، علیزہ نے اس سے پانی کا گلاس تھماتے کہا تھا۔ بس آج دل تھوڑا پریشان تھا تو سوچا آپ کے پاس آ جاؤں، ردا نے جبرن مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پریشان ہو؟ کس بات کو لے کر؟ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھام کے پوچھا۔ ردا کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں میں، میری زندگی بالکل تھم سی گئی ہے، نہ اس میں خوشیاں بچی ہیں اور نہ ہی میں اب جینا چاہتی ہوں، ردا نے کسی ٹرانس سی کیفیت میں کہا تھا۔ علیزہ مسکرائی تھی، پھر دھیرے سے کہا، ردا ہم گارڈن میں چل کر بات کریں؟ علیزہ کس طرح پوچھنے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ ہاں، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر گھر کے پیچھے بنے خوبصورت سی گارڈن میں آ گئے تھے۔ کیا آپ نے بنایا؟ ردا پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ وہاں ہر قسم کے پھول تھے، گارڈن پورا پھولوں سے بنا ہوا تھا، اور چلنے کا راستہ ڈیزائن سے بنایا گیا تھا جیسے اکثر پارک وغیرہ میں ہوتا ہے۔ فرمائش اور استھیٹک میرے ہیں، مگر بنایا ہماری مالی نے تھا، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے گارڈننگ کا شوق تھا، پہلے یہاں چند پھول ہی ہوتے تھے، پھر عبدالاحد کی پیدائش کے بعد تو جیسے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کہاں نکل جاتا تھا، اور پھر مجھے حیدر نے ایک مالی کو ہائر کر کے دیا، وہ میری فرمائش پر سارے کام کرتے تھے۔ علیزہ اور وہ اب وہاں چل رہے تھے۔ لگتا ہے حیدر صاحب بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ محبت شاید چھوٹا لفظ ہے، میں اگر رات کو دن کہوں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں، علیزہ نے خوش ہوتے بتایا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، پریشان کیوں؟ علیزہ نے اب فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ردا نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اسے ساری بات بتانا شروع کی تھی۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تم ہاشم کو چنو کیونکہ وہ تمہیں چن رہا ہے، علیزہ نے اس کی ساری بات سن کر سکون سے کہا۔ مگر وہ بہت برا انسان ہے، ردا نے اداسی سے کہا تھا۔ دیکھو ردا، انسان بدل جاتے ہیں،
تمہیں ابھی لگ رہا ہے وہ تمہارے لیے جنونی ہے، مگر وہ اس کی محبت ہے۔ اگر تم اس سے دور ہو جاؤ گی تو شاید یہ جنون اور ضد دونوں بن جائے۔ اس لیے ہاشم کو چنو، علیزہ نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ہاشم اچھا انسان نہیں ہے، ردا نے پھر کہا، مگر ابھی ردا کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب اس کی بات کسی نے کاٹی تھی۔ وہ کافی نسوانی آواز تھی۔ تو تم اسے بدل دو، علیزہ نے سکون سے کہا۔ تم ہاشم کو کبھی نہیں چنو گی، وہ ایک قاتل ہے اور وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ حیدر سکندر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا۔ بھائی؟ ردا کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے بھائی کے گلے لگ گئی تھی۔ آپ یہاں؟ ردا کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے، کیسے کہے۔ ایک دم وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ اور شادی کر لی؟ اتنا سب کچھ چھپایا آپ نے؟ ردا نے اداسی سے کہا تھا۔ لمبی کہانی ہے، ردا کو دیکھتے اس نے پیار سے کہا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد گھر کے لیے نکل چکی تھی۔ کیا وہ سب ٹھیک کر لے گی؟ علیزہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ حیدر سکندر کی بہن ہے، اسے یہ کرنا ہی ہوگا، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ حال میں واپس لوٹی تو ڈنر کرتے اس کے سامنے بیٹھا شخص اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے آج مسز سکندر نے یہاں بلایا تھا۔ بیٹا میں کہی تھی کہ نکاح کے کچھ دن ہی ہیں، بچے تم دونوں اپنی شاپنگ کراؤ۔ مسز شاہ نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ کیا ابھی جانا ہے؟ ہاشم نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، اگر ابھی مسز سکندر کی بات مکمل ہوئی وہ بول پڑی تھی۔ نہیں، ہم شاپنگ پر کل جائیں گے، ابھی ایک دوست کی طرف جانا ہے میری، رضا نے جلدی سے کہا۔ اس وقت کون سی دوست ہے؟ کل جانا بس۔ آج مسز شاہ اسے ڈانٹ رہی تھی کہ وہ فوراً بول پڑا تھا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، میرا بھی موڈ بھی نہیں ہے اس وقت شاپنگ پر جانے کا، ہاشم نے سکون سے کہا تھا۔ چلے؟ رضا نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں اوکے، ہاشم نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا جیسے ایک محافظ چلتا ہے۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچے ہی تھے جب احتشام نے ان کا راستہ روکا تھا۔ تم اس انسان سے شادی ہرگز نہیں کرو گی، احتشام نے ان دونوں کا راستہ روکا تھا۔ اور رضا کو یہ بات بتانے والے تم کون ہوتے ہو؟ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اپنی سیاہ آنکھیں اس پر گاڑے پوچھ رہا تھا۔ میں رضا کا منگیتر ہوں۔ احتشام نے بھی اپنا جملہ مکمل نہیں کیا جب وہ بول اٹھی تھی، سابقہ منگیتر۔ رضا نے فوراً سے کہا، اور آئندہ اگر میرا راستہ روکا تو میں بھول جاؤں گی کہ تم ہاشم کے بھائی ہو۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا تھا۔ ہاشم اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ پھر وہ دونوں گھر سے نکل چکے تھے۔ تم یہاں انتظار کرو، میں گاڑی نکالتا ہوں، ہاشم نے اس سے کہا۔ میں نے جھوٹ کہا، ردا فوراً بولی۔ ہاشم نے ناسمجھی سے کہا، میں تمہارے ساتھ پارک جانا چاہتی تھی، کچھ باتیں کرنے۔ ردا نے کہہ کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ چلیں؟ ہاشم نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ یوں ہی ٹہلتے رہے تھے۔ ہاشم، کیا تم زندگی میں؟ ردا بھی سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی بات کو کہے۔ میں نے آج تک کوئی قتل نہیں کیا ردا، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں جتنا تم سمجھتی ہو، ہاشم نے دکھی انداز میں کہا تھا۔ کیا واقعی محبوب کی ذرا سی توجہ یوں بدل دیتی ہے انسان کے لہجے کو؟ شاید ہاں، خیر شریف تو تم ہو نہیں، ردا نے جلدی سے کہا۔ صحیح کہا، دنیا کے لیے میں آج بھی ظالم ہی ہوں، ہاشم نے گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ کیا تم نے سچ میں؟ ردا کو اس کی بات کا یقین نہیں تھا۔ میری ماں سچ کہہ رہی ہے، ہاشم نے اس کے سامنے جلدی سے کہا تھا۔ شادی کے بعد کہیں شفٹ ہو سکتے ہیں کیا؟ باہر ملک؟ تھوڑی دیر بعد اس نے اداسی سے پوچھا تھا۔ کہاں رہ رہے تمہیں؟ ہاشم نے سوال کیا۔ میں ترکی میں رہنا چاہتی ہوں، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا نہ خواستہ کہیں تو مجھے جہاں سکندر کی طرح غریب ریسٹورنٹ بنانے کا تو نہیں کہو گی؟ ہاشم نے اسے دیکھتے صدمے سے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، کیا تم ناولس پڑھتے ہو؟ ردا نے اسے حیرت سے دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، تمہاری ہر پسند کو بچپن سے میں اپنی پسند بنا چکا ہوں، ہاشم نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ میرے جیسے کپڑے تو نہیں پہنے کبھی؟ ہاشم نے اسے گھورتے دیکھا تھا۔ کبھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے سامنے حیدر ہے، ہاشم نے سوچتے ہوئے کہا۔ ردا اسے دیکھتی گئی تو کیا اسے حیدر یاد تھا؟ حیدر سکندر نے بزنس نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ آرمی میں جانا چاہتا تو سکندر صاحب نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کی بہن ہوں تو ان جیسی ہی ہوں گی نا۔ گھر چلے، ردا کا موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔ نکاح میں صرف 2 دن باقی تھے۔ شاہ ہاؤس میں سب لوگ بیٹھے تھے، تبھی اچانک سے دروازہ کھلا تھا۔ میں پولیس میں ہوں، سب کی نظر دروازے کی طرف اٹھی تھی۔ باہر پولیس موجود تھی، اندر ایک عمر رسیدہ شخص آیا تھا، اس کے ساتھ ایک وکیل اور ساتھ ایک آفیسر۔ اسلم، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسٹر شاہ نے پوچھا تھا۔ میرا نام اسلم ہے، میں 12 سال پہلے شاہ ہاؤس میں ملازم تھا۔ ہاشم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ اسلم نے کانپتے ہاتھوں سے ایک پرانا موبائل اور میموری کارڈ میز پر رکھا تھا۔ میں نے اس دن سب کچھ ریکارڈ کیا تھا کیونکہ مجھے لگا تھا کبھی نہ کبھی یہ سچ سامنے آئے گا۔ ویڈیو چلائی گئی، بارش، عائشہ، ہاشم کا دھکا، ردا کی چیخ، پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ہاشم، عائشہ سسکی تھی۔ تم نے مجھے دھکا دیا تھا؟
ردا سچ کہتی تھی۔ ردا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ سچ تھا۔ پولیس نے وہی ہاشم کو گرفتار کیا تھا، اس کے اوپر قتل کے چارجز تھے۔ میں واقعی تم سے محبت کرتا تھا، اس نے ردا کو دیکھتے کہا۔ محبت آزادی دیتی ہے، قید نہیں، اور تمہیں ایک موقع دیا تھا مگر تم نے مجھ سے جھوٹ کہا۔ ردا نے اداسی سے کہا، تم نے مجھے ٹریپ کیا۔ ہاشم نے اسے دیکھ کر پوچھا، تمہیں مات دینے کا یہی ایک طریقہ تھا، تمہیں یہ ظاہر ہونے دو کہ تم جیت رہے ہو۔ ردا نے اسے وہی بات کہی تھی جو اسے حیدر نے سکھائی تھی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ہاشم چلایا، تم ہیرو نہیں ہو ہاشم جسے ہیپی اینڈنگ مل جائے، تم کرسڈ اور یہی تمہاری سزا ہے۔ اس کی بات پر ہاشم خاموش رہا۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، بارش آج بھی ہو رہی تھی مگر آج کی بارش 12 سال پہلے والی بارش جیسی نہیں تھی۔ آج اس میں خوف نہیں، سکون نہیں تھا۔ ردا اپنی آرٹ گیلری کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، دروازے کے اوپر خوبصورت حرف میں لکھا تھا، بلو مون گیلری۔ میڈم، ربن کاٹنے کا وقت ہو گیا ہے، ایک اسٹاف ممبر نے احترام سے کہا۔ ردا نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ سامنے پورا سکندر خاندان تھا۔ سکندر صاحب کی آنکھوں میں فخر اور شرمندگی دونوں تھی۔ ہمیں معاف کر دو بیٹا، انہوں نے ردا کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ تمہاری بات سن ہی نہیں سکے۔ ردا نے آگے بڑھ کر اپنے والد کو گلے لگایا تھا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے بابا، آپ نے وہی دیکھا جو سب دیکھ رہے تھے، غلطی اس انسان کی تھی جس نے سب کو دھوکے میں رکھا۔ سکندر صاحب کی آنکھیں بیٹھ گئی تھیں۔ یار یہ تم ہمیشہ کہتی تھی کہ میری پینٹنگ اس گیلری میں لگاؤ گی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم کہتی تھی کہ میری پینٹنگز کوئی نہیں خریدے گا، اب دیکھو۔ ردا نے فخر سے کہا تھا۔ دونوں بے اختیار ہنسی تھی۔ جب دروازہ کھلا تھا سب کی نظریں وہیں کھڑی تھی۔ احتشام اندر آیا۔ ردا کے تلخ مزاج کی وجہ سے وہ واپس لندن چلا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ردا کے سامنے آ کر رکا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج بھی وہی نرم لہجہ۔ ردا خاموش رہی۔ میں تمہیں اس وقت چھوڑا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اگر میں اس دن تمہاری بات سن لیتا تو تمہیں اکیلے یہ سب برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ احتشام نے نظر جھکائی کہا تھا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، کسی رشتے کے لیے نہیں، میری غلطی تھی اس لیے۔ کمرے میں چند پل خاموشی رہی تھی۔ ردا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ میں نے تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا احتشام، لیکن کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر واپس نہیں جایا جا سکتا۔ ردا کی بات سن کر وہ خاموشی سے مڑ گیا تھا۔ زندگی میں ضروری نہیں کہ ہم ماضی میں لوگوں کو چنیں، یہ زندگی ہے، اس سے بآسانی موو آن کرنا چاہیے۔ بابا، آپ جلدی اس کی شادی کروائیں، ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے عائشہ نے کہا۔ جی نہیں، اب آپ کی شادی ہوگی پہلے، پھر میری، ردا نے جلدی سے کہا۔ اچھا بس بہت ہو گیا، گھر چلو، مجھے میری بیٹے بہو اور پوتے کے لیے کھانا بھی تیار کروانا ہے، مسز سکندر نے فکر مندی سے کہا۔ بس مشرقی ماں کو اپنے بیٹوں کی پڑی رہتی ہے، عائشہ اور ردا نے کہا، اور پھر دونوں ہنس پڑی تھیں۔